پاکستان اور امریکہ بہت پرانے دوست بھی رہے ہیں، مگر یہ دوستی ایسی عجیب ہے کہ کبھی پاکستان کو بھی گلہ رہتا ہے اور امریکہ کا تو ہر وقت ہی رہتا ہے۔ امریکہ کی طرف سے ڈو مور کے مطالبات میں کبھی کمی نہیں ہوئی، اور اسی طرح پاکستان کو بھی اپنے گلے شکوے ہیں، خاص کر افغانستان کے حوالے سے جو دباؤ آئے دن پاکستان پر ڈالا جا رہا ہے امریکہ کی طرف سے۔ اب ڈونلڈ ٹرمپ کے صدارتی عہدہ سنبھالنے کے بعد اس دباؤ میں لگتا ہے کہ مزید اضافہ ہو رہا ہے۔ حال ہی میں ایک بین الاقوامی خبر رساں ایجنسی رائٹرز کی خبر کے مطابق ٹرمپ انتظامیہ پاکستان پر مزید دباؤ کے لیے نئی پالیسی بنانے پر غور کر رہی ہے۔ اس حوالے سے ڈرون حملوں میں بھی اضافہ ہو سکتا ہے، پاکستان کی امداد بھی روکی جا سکتی ہے، اور پھر پاکستان کو جو نان نیٹو اہلائی کا ایک رتبہ دیا گیا تھا یا سٹیٹس دیا گیا تھا اس کو بھی واپس لینے کا فیصلہ کیا جا سکتا ہے۔ یہ تمام واقعات اور یہ تمام خبریں ایک ایسے وقت میں آ رہی ہیں جب آئندہ جولائی کے وسط تک امریکہ نے اس خطے کے حوالے سے پالیسی پر نظر ثانی کرنی ہے اور ایک نئی پالیسی وضع کرنی ہے، اور اس سے پہلے یہ خبروں میں معاملات آنا یقینی طور پہ پاکستان کے لیے باعث تشویش ہے۔ مگر پاکستان کی طرف سے بھی یہ امید کی جا رہی ہے کہ امریکہ کوئی ایسا انتہائی اقدام نہیں اٹھائے گا جس سے پاکستان کا افغانستان میں امن لانے کے لیے جو کردار ہے وہ متاثر ہو، اور کچھ امریکی ماہرین بھی یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کو بالکل تنہا نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ افغانستان کے حوالے سے پاکستان کا کردار یقینی طور پہ بہت اہم رہے گا۔ اسی حوالے سے ہم بات کریں گے کہ اب یہ جو خبریں آنا شروع ہو گئی ہیں بین الاقوامی خبر رساں ایجنسی کے حوالے سے، اس میں کہا جا رہا ہے کہ کچھ امریکی انتظامیہ کے افسران ہیں جو نام نہ بتانے کی شرط پہ انہوں نے کہا ہے کہ یہ فیصلے یا پالیسیاں زیر غور ہیں۔ تو آپ سمجھتے ہیں کہ خبریں کسی خاص مہم کا حصہ ہو سکتی ہیں، یا ایک اشارہ ہے یا ایک فیلر ہے امریکی انتظامیہ کی طرف سے تاکہ جانا جا سکے کہ پاکستان میں اس کا کیا رد عمل ہو سکتا ہے؟ کتنی سنجیدگی ہے ان خبروں میں، اور ان خبروں میں خاص کر کے پالیسی میں کوئی تبدیلی آ سکتی ہے؟ یہ تو صاحب یا ظاہر ہے کہ جو رپورٹ جو ہے، خبر جو لگوائی گئی ہے اس کے پیچھے موٹیوز ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور وہ جو لوگ ان معاملات کے ساتھ یعنی ڈیل کر رہے ہیں انہوں نے انفارمیشن دی ہے، ٹپس دیے ہیں، اور اپنے آپ کو آئیڈینٹیفائی نہیں کیا، تو ان نیمڈ آفیشلز، اور اس کے دو تین مقاصد ہو سکتے ہیں۔ پہلا میں یہ دیکھتا ہوں کہ چونکہ ریویو ہو رہا ہے امریکن پالیسی کا افغانستان میں، تو اس میں جو فیصلے ہوں گے ان کے ساتھ پاکستان بھی نیچرلی، پاکستان کا بھی اس میں ایک رول ہے یا رول اسائن کیا جائے گا اس میں، اور اگر امریکہ نے اپنے وہاں پہ ٹروپس بڑھانے ہیں اور آئندہ 5 سال کے لیے پلاننگ انہوں نے کرنی ہے، تو اس میں پھر ایک یہ بھی اس کا ایک ایلیمنٹ یہ بھی ہوگا کہ پاکستان سے مزید ہمیں اسسٹنس ملنی چاہیے، کوآپریشن ملنی چاہیے، تو وہ اپنے یعنی پتے ذرا باہر لا رہے ہیں کہ پاکستان سے ہم کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں، اور آنے والے دنوں میں پاکستان کو یہ ہماری جو ہے ڈیمانڈ یہ ہم کنوے کریں گے، اور پبلکلی بھی کنوے کر دی ہے۔ آپ اس کو یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک قسم کی کوئرسو ڈپلومیسی ہے، پریشر ڈالنے کے لیے، کہ پہلے سے ہی یعنی ریلیز کر دی ہیں چیزیں۔ اب ہمیں یہ پتہ نہیں ہے کہ پس پردہ کچھ کانٹیکٹس ہوئے ہیں، کیا اب تک بات چیت ہوئی ہے، ان کا ہمیں معلوم نہیں ہے۔ پس پردہ کچھ مطالبات بھی ہو سکتے ہیں جو ابھی سامنے نہیں ہے۔ بظاہر تو کہہ رہے ہیں جو ماہرین ہیں، جو گمنام آفیشلز ہیں، کہ شاید حقانی نیٹ ورک کی سرپرستی کرنے کے الزام میں جو ہے پاکستان کے ساتھ یہ معاملات اب کیے جائیں گے۔ تو کوئی اس کے علاوہ پس پردہ بھی کچھ عزائم ہو سکتے ہیں امریکی انتظامیہ کے؟ ان کا ہمیشہ سے یہ رہا ہے کہ مطالبہ رہا ہے کہ پاکستان پہلے تو یہ تھا کہ طالبان کو شیلٹر کر رہا ہے، طالبان لیڈرشپ کو شیلٹر کر رہا ہے، پھر زیادہ حقانی گروپ کا ذکر آنا شروع ہو گیا، اور اس کی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ کافی جو اٹیکس ہیں وہ حقانی گروپ کے ساتھ ان کو جوڑا جا رہا ہے افغانستان میں، جو خاص طور پہ کابل یا کابل کے نزدیک جو اٹیکس ہوئے ہیں۔ تو چونکہ حقانی دونوں طرف رہتے ہیں، بارڈر کے اس طرف بھی رہتے ہیں، پاکستانی سائڈ پہ بھی رہتے ہیں، تو ان کی جو موومنٹ جو ہے وہ تو ایک یعنی اٹس پارٹ آف لائف، حقانی یعنی ٹرائب والے جو ہیں وہ آتے جاتے رہتے ہیں۔ اب یہ کہ جی آپ ان کو اس طرح سے ان کو بالکل مطلب قابو کر لیں،
یہ کچھ میرا خیال ہے کہ یہ زیادہ یہ ہمارے لیے ممکن نہیں انریلسٹک ہوگا. نہیں، یہ ممکن نہیں ہے ہمارے لیے. میرا نہیں خیال ہے. کیوں بگیڑیا صاحب، جو اصل الزام جو سامنے آ رہا ہے وہی حقانی نیٹ ورک، وہی پرانا الزام، تو کیا از اٹ پارٹ آف لائف، جیسا کہ ایمبیسڈر صاحب نے کہا، از اٹ پارٹ آف پاکستانز لائف؟ میرے خیال میں جو یونائٹڈ اسٹیٹس کے ساتھ اگر آپ اس کو وہ کر رہے ہیں، پاکستان کے یونائٹڈ اسٹیٹس کے تعلقات ہمیشہ ٹرانزیکشنل رہے ہیں. کوئی اسٹریٹجک کانفلنس ہمارے انٹرسٹ کا نہیں ہے. وقتی طور پہ کسی کام کے لیے ہم اکٹھے ہو جاتے ہیں، اس کے بعد تعلقات 3 فیزز آپ کے آئے ہیں. 50s والے آئے ہیں، 60s میں وہ 65 وار کے بعد بالکل ختم ہو گئے. پھر 79 میں 80 میں جب ضیاء الحق صاحب نے افغانستان میں ان کی مدد کی، اور اس کے بعد 2001 کے بعد ابھی پھر دوبارہ ہم اس نچلی سطح پہ آ گئے ہیں. تو یہ تو ان کے ساتھ رہے گا. پاکستان کے اوپر تمام ملبہ ڈالنا کہ افغانستان کے جتنے بھی مسائل ہیں وہ صرف پاکستان میں اس کا مرکز ہے، یہ بھی غلط بات ہے. لیکن ہمیں بھی اس چیز سے چشم پوشی نہیں کرنی چاہیے کہ ان کے یہاں پر کچھ لوگ رہتے ہیں. ابھی آپ نے ان کو بتا دیا ہے کہ یہ ابھی ہم جتنا مرضی ایمبیولنٹ رہے ہیں، لیکن یہ حملہ جو ڈرون کا پچھلا آیا 4-5 دن پہلے، یہ اس میں آیا تھا، سیٹلڈ ایریا میں آیا تھا، ہنگو. یہ سیکنڈ ٹائم ہنگو میں حملہ آ رہا ہے. تو یہ آپ کو میسج دے رہا ہے کہ اگر ڈرون حملے ہم نے کیے تو ہم یہ اس کے بعد ہم یہ نہیں کریں گے کہ یہ سیٹلڈ ایریا اور یہ فاٹا ہے اور صرف فاٹا میں آئیں گے اور باقی نہیں آئیں گے. تو سیٹلڈ ایریا میں بھی آ سکتے ہیں. تو منصور کو انہوں نے تقریباً سیٹلڈ ایریا میں مارا، بلوچستان فاٹا نہیں تھا. یہ میرے خیال میں آپ کو میسیجنگ ہو رہی ہے، یہ جو رائٹرز کی رپورٹ ہے یا اسے اور وہ ہے. دوسرا جو انہوں نے میٹس صاحب کو، جو ان کے وزیر دفاع ہیں، ان کو انہوں نے ڈیلیگیٹ کر دیا پاورز افغانستان میں. سو ملٹری لیڈ ہے ابھی جتنے بھی افغانستان کا جو وہ ہے وہ ملٹری لیڈ ہے. اس کے اندر ڈپلومیسی یا پولیٹیکل مجھے کوئی اس وقت نظر نہیں آ رہا ہے. انہوں نے کمانڈر چیف صاحب نے سیکرٹری آف ڈیفنس کو انہوں نے پینٹاگن کو دے دی ہے. تو ابھی میں اس کا مطلب ہے کہ ہمیں تیار ہونا چاہیے کہ اس کے اوپر ملٹری ایفرٹ زیادہ ہوگی، اور اس میں ڈپلومیٹک اور پولیٹیکل ایفرٹ جو ہے وہ فی الحال پس پشت ہوگی، آگے آ سکتی ہے. سال 2017 میں جو کولیشن سپورٹ فنڈ تھا جو $740 ملین کا، انہوں نے جو اس لیول پہ آ گیا ہے، اب اگر یہ بند ہو جاتا ہے، ڈرون حملوں میں اضافہ ہو جاتا ہے، تو پاکستان کیا پاکستان کے لیے مشکلات ہوں گی، میں یہ نہیں کہتا ہوں. لیکن ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہمارا بازو مروڑ کے ہم وہی کام کرتے ہیں، یا ہم خود اپنے فیصلے کریں اور پہلے دیکھ لیں کہ اس میں ہمارا کیا مفاد ہے. ابھی آپ دیکھیں چائنا کا میرے خیال میں وزیر خارجہ آ رہے ہیں ابھی اگلے عید کے بعد، وہ تشریف لا رہے ہیں، وہ بھی مصالحتی. ہاں، تو وہ افغانستان کابل بھی جا رہے ہیں. تو میرے خیال میں چائنا کی طرف سے ایک پریشر آیا تھا کہ افغانستان میں، خاص کر یہ جو کابل کا حملہ ہوا تھا، یہ بہت ہی خوفناک تھا اور اس کے بڑے دور رس نتائج ہو سکتے ہیں. 150 لوگوں کی ضائع ہوئی، بالکل اب کیپٹل کا بالکل سینٹر ہے، امریکن ہیڈ کوارٹر کے بالکل ساتھ ہے، ISAF ہیڈ کوارٹر کے ساتھ ہے، باقی ایمبیسیز اگر آپ دیکھ لیں، جرمن، چائنیز. تو چائنا کو بڑی تشویش ہے اس کے اوپر کہ افغانستان میں کس طرح چل رہا ہے ان کا جو ون بیلٹ ون روڈ انیشیٹو ہے، اس کو خطرات لاحق ہو سکتے ہیں. پاکستان کے اوپر اگر پابندیاں لگتی ہیں، سی پیک کے لیے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں. تو وہ میرے خیال میں کوشش کر رہا ہے. اور اگر آپ نے دیکھا تو وہ استانہ جانے سے پہلے کور کمانڈرز کی کانفرنس ہوئی، خصوصاً افغانستان کے اوپر ہوئی تھی. اس کا مطلب ہے کہ GHQ اس کو سنجیدگی سے لے رہا ہے. اس کے بعد نیشنل سیکورٹی کاؤنسل کی میٹنگ ہوئی تھی استانہ جانے سے پہلے، جس میں تمام، اور 1 سال بعد ہوئی تھی میرے خیال میں. تو میرے خیال میں ہم ایک سنجیدگی کی نظر سے افغانستان کو دیکھ رہے ہیں. اور استانہ میں جا کے میرے خیال میں رشیا سے اور چائنا کی طرف سے پریشر آیا، اس لیے اشرف غنی صاحب ملے. اگر یہ پریشر نہ ہوتا تو میرے خیال ملاقات نہیں ہونے والی. مگر اس سنجیدگی کے مظاہرے میں ہم نے کچھ دیر نہیں کر دی. نہیں، ابھی ہاں دیر کر دی. میں نے وہی بتایا نا کہ جب ہمارا بازو مروڑا جاتا ہے تو ہم وہی کام کر دیتے ہیں، لیکن جب ہم نہیں ہوتا ہے تو ہم بالکل اس کے اوپر سوچ بچار نہیں کرتے ہیں کہ یہ جو ہم پالیسی اختیار کر رہے ہیں یہ ہمارے مفاد میں نہیں ہے. تو اب لگتا یہ ہے کہ شاید ہم نے پالیسی بدلی نہیں کبھی. بالکل نہیں بدلی ہے، آپ کی بات صحیح ہے، لیکن بدلنی پڑتی ہے نا. نہیں، آپ نے طالبان سے ہاتھ نکالا نا. آپ نے 2014 میں 2002 میں کشمیر سے ہاتھ نکالا. وہ اس وقت جب بازو مروڑا گیا پرویز مشرف کی، اگر آپ اسپیچ 12 جنوری 2002 والی سن لیں تو وہ آپ کو پتہ لگ جائے گا. افغانستان میں جو ہمارے طالبان کے ساتھ تعلقات تھے، ہم نے پالیسی بدلی، لیکن پالیسی کس وقت بدلی؟ جب ہمارا بازو مروڑا گیا. اچھا، ہم جو اب باڑ لگا رہے ہیں، آج بھی میں دیکھ رہا تھا میڈیا میں تصاویر چھپی ہیں کہ افغانستان کے بارڈر ایریاز میں جہاں سے زیادہ کراسنگ ہوتی ہے وہ باڑ لگائی جا رہی ہے. تو یہ ہم کیا سب شو کرنا چاہ رہے ہیں؟ اس کا فائدہ نہیں ہے باڑ لگانے کا.
دیکھیں یہ آپ پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ، افغانستان کے ساتھ ہماری ٹریڈ جو ہے نا جو 2010-11 میں تقریباً 2.2 بلین ڈالر تھی، وہ تقریباً 1 بلین ڈالر پہ آ گئی ہے. نہیں تو باڑ بھی نہیں لگائیں، آپ باڑیں لگائیں گے، آپ گیٹ بند کریں گے. بیسک ایشو تو بارڈر مینجمنٹ ہے نا بگڑی صاحب، تو بارڈر مینجمنٹ کیسے کی جا سکتی؟ دیکھیں جب تک باڑ لگائیں گے جو بیڈ ہیڈس ہیں وہ کراس کریں گے. مشکل تو ہو جائے گا نا. ہاں وہ کراس کر لیں گے، وہ دے ول فائنڈ دی ویز اینڈ مینز آف کراسنگ. وہ ٹنل بنا لیں گے، ٹنل بنا لیں گے، وہ نل آپ کس کس پہاڑ کو کریں گے، کس کس نالے کو کریں گے، اس کو بائی پاس کر دیں گے. آپ کدھر تک لگائیں گے؟ 2400 کلومیٹر ہے نا، تو وہ بائی پاس کر کے آ جائے گا. دوسرے کم از کم دنیا کو ہم اپنی انٹینشن تو شو کر رہے ہیں نا کہ ہم بارڈر مینیج کرنے کی کوشش کریں. بارڈر مینجمنٹ اس طرح نہیں ہوتا ہے. جب تک بارڈر مینیج نہیں ہوگا اس وقت تک یہ معاملات جاری رہیں گے. آپ بارڈر مینیج کریں، اس سے کوئی کسی کو اعتراض نہیں ہے. ہم تو یہی کہنے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ طریقہ نہیں ہے جو بارڈر ہم کر رہے ہیں. تو یہ کیسے ہوگا پھر آپ کے؟ تو آپ بارڈر مینیج کریں نا کہ آپ افغانستان میں امن لانے کے لیے کوئی انیشیٹو لیں. دیکھیں انڈیا نے کیا کیا، ہمیں افغانستان میں انوالو کر دیا ہے. ٹھیک ہے، وہ کہتے ہیں مین از نون بائی فرینڈز ہی کیپس. میں کہتا ہوں مین از نون بائی دی اینیمیز ہی کیپس. انڈیا نے بڑے کلیورلی ہمیں افغانستان کے ساتھ انوالو کر لیا. ہماری آرمی کا پورا جو سینٹر آف گریوٹی ہے اس کو شفٹ کر دیا ویسٹرن بارڈر کے اوپر، باڑ لگانے شروع. تو یہی ہماری کمزوری ہے نا. تو انڈیا کو مطمئن کریں. نہیں، انڈیا کو مطمئن نہ کریں. انڈیا کے ساتھ آپ کی دشمنی دائمی ہے، انڈیا کے ساتھ اتنی جلدی آپ کے تعلقات نہیں ختم. لیکن آپ افغانستان سے جان چھڑائیں، افغانستان کے ساتھ مینیج کریں. ٹھیک ہے. ایمبیسڈر صاحب، جو چائنا نے اب ایفرٹس سٹارٹ کی ہیں اور پاکستان میں آ رہے چائنیز فارم منسٹر اور پھر کابل بھی جائیں گے، آپ سمجھتے ہیں کہ چائنا جو ہے مؤثر کردار ادا کر سکتا ہے؟ کتنا لیوریج ہے چائنا کے پاس افغانستان کے حوالے سے، امریکہ کے حوالے سے اور انڈیا کے حوالے سے؟ اس میں تو کوئی شک نہیں ہونی چاہیے کہ چائنا جو ہے وہ رائزنگ پاور ہے، ایمرجنگ پاور ہے، گلوبلی ایمرجنگ پاور ہے. ایشیا میں تو بہت ہی امپورٹنٹ پاور ہے. اور چائنا کے بہت ڈیپ قسم کے ان کے اقتصادی تعلقات ہیں، ڈپلومیٹک تعلقات ہیں ان سب ملکوں کے ساتھ، صرف افغانستان کے ساتھ ہی نہیں. اور وہ چائنا اپنی انرجی نیڈز کو یعنی کے لیے پائپ لائن بنا رہا ہے سب کے ساتھ، پراسپیکشن کر رہا ہے، مائننگ میں جا رہا ہے. تو ان کے بہت ہی یعنی سنجیدہ لانگ ٹرم انٹرسٹس ہیں. ان کی بات بھی سنی جاتی ہے، اس میں بھی کوئی شک نہیں ہونا چاہیے. تو اب یہ چونکہ افغانستان اور پاکستان باہمی طور پہ مسائل کو حل نہیں کر پا رہے، تو اس میں کون ہو سکتا ہے آنیسٹ بروکر یا انٹرمیڈیری؟ تو میرا خیال ہے چائنا از موسٹ سوٹیڈ دین اینی ادر کنٹری. کیونکہ رشیا کی بھی ایک ہسٹری رہی ہے افغانستان میں، امریکہ تو وہاں پہ ہے، جنگ میں، حالت جنگ میں ہے، انڈیا کی اپنی ایک الائنمنٹ ہے. اس لحاظ سے چائنا جو ہے وہ کوالیفائڈ ہے کہ وہ انیشیٹو لے اور پھر ان دونوں کو یعنی کچھ کرنے پہ راضی کرے. تو امریکہ کیوں نہیں یہ پیس بروکر کر سکتا؟ کیونکہ امریکہ خود اس کی فورسز وہاں موجود ہیں. کیا وجہ ہے کہ امریکہ جیسے سپر پاور جو ہے افغانستان اور پاکستان کو ایک ٹیبل پہ بٹھا کے معاملات کو حل نہیں کروا پایا؟ کیا وجہ ہے؟ وہ اس لیے کہ امریکہ اور ان کا جو حلیف جو مطلب حکومت جو ہے کابل میں، وہ ان کی کوشش یہ تھی کہ طالبان جو ہیں وہ اپنا ایکشن کم کر دیں، ایکٹیویٹی کم کر دیں. وہ نہیں ہو سکا. لیکن اس کے بدلے میں کوئی ان کو آفر نہیں کی، کیونکہ کوئی بھی جو ڈیل ہوتی ہے اس میں دونوں سائڈز ایک دوسرے کو کچھ آفر کرتی ہیں نا، تو اور کوئی کاؤنٹر آفر نہیں آئی. سارا پلان جو تھا وہ یہی تھا کہ کسی طرح سے ان کو ذرا سلو ڈاؤن کر دو، تو وہ ختم ہو گیا معاملہ، وہ آگے نہیں چلا. تو پاکستان ایسا کیا کرے سفارتی محاذ کے اوپر؟ ہم ایسا نیا کیا کر پائیں گے؟ ہر روز بڑے حادثات ہوتے ہیں، میرا خیال ہے بڑے دھماکے ہو رہے ہیں افغانستان میں، ہر دھماکے کے بعد پاکستان کی طرف یہ ایک بہت یعنی کہاں ہمارا ناکامی کہاں پہ ہے؟ نہیں، ناکامی نہیں ہے. مشکل یہ ہے کہ کابل میں تو ان کی جو سیکرٹ سروس ہے وہی ہمیشہ سے حکومت کر رہی ہے، وہ انہی کی ایڈوائس مانی جاتی ہے. پاکستان کے ساتھ زبانی جمع خرچ ہے، مطلب گلے مل لیا، سب کچھ کر لیا، لیکن جب وہ ایکشن کی بات آتی ہے تو پھر این ڈی ایس کروا رہی ہے سارے کام، اور انڈیا ان کے ساتھ مل کے، ان کے ساتھ مل کے. تو جب تک ہو سکتا ہے چائنیز ان کو کچھ سمجھا پائیں کہ بھئی اس طرح سے تو معاملات آگے نہیں جائیں گے. ٹھیک. پاکستان، افغانستان، انٹیلیجنس سروسز جو ہیں ان کو آپس میں بات کرنی ہے. بات پہلے بھی کی تھی، ایک معاہدہ بھی ہوا تھا افغانستان این ڈی ایس کے ساتھ ISI کا باقاعدہ، مگر اس کے باوجود بھی صورتحال چیزیں نا عارضی چیزیں کہ آخر کیا مسئلہ صرف افغانستان کا ہے یا امریکہ کے اپنے بھی کچھ مفادات ہیں چائنا کے حوالے سے ہو رہی ہے؟ پاکستان اور امریکہ
کے درمیان تعلقات میں تیزی سے تبدیلی آ رہی ہیں. کچھ خبریں ایسی ہیں کہ امریکہ کی طرف سے اب سختی کا مظاہرہ کیا جائے گا, امداد شاید بند کر دی جائے, ڈرون حملوں میں اضافہ ہو سکتا ہے, اور اس کے علاوہ پاکستان کا جو نان نیٹو سٹیٹس تھا اس میں بھی کمی آ سکتی ہے. ہمارے ساتھ موجود ہیں سابق وزیر خارجہ پاکستان سردار آصف احمد علی صاحب. سردار آصف صاحب, آپ بھی یہ خبریں دیکھ رہے ہوں گے, آپ کو لگتا ہے کہ اگر ٹرمپ انتظامیہ کی طرف سے ایسے انتہائی اقدام اٹھائے گئے تو معاملات کس طرف جا سکتے ہیں؟ پاکستان کے پاس کیا آپشنز رہ سکتی آ جاتی ہے؟ دیکھیں جی, بات یہ ہے پاکستان کے ساتھ ان کے ریلیشنز تو بہت زیادہ ڈاؤن گریڈ ہو چکے ہیں. پہلے وہ ایک بھی خاص نہیں آ رہا, اور جو عام ہے پرچیزز اس میں بھی وہ ہیلے بہانے کر کے F-16 انہوں نے سبسڈائز ریٹ دینے سے انکار کر دیا. تو ریلیشنز تو کافی پہلے ہی ڈاؤن گریڈ ہے. اب اس سے زیادہ اور وہ کتنا کرنا چاہتے ہیں یہ ہم دیکھیں گے, مگر ان کی جو پریشانی افغانستان میں ہے. ہیلو جی 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 سردار صاحب, افغانستان میں ان کی پریشانی یہ ہے کہ 50 سال کے بعد اور $1 خرب خرچنے کے بعد صورتحال جو کہ تو ہے بلکہ اس سے بھی خراب ہوتی جا رہی ہے. اشرف غنی کی حکومت بالکل انفیکٹو حکومت ہے, نہ وہ کوئی اسٹیبلائز کر سکتی افغانستان کو, نہ ہی اس نے کوئی مذاکراتی عمل طالبان کے ساتھ شروع کیا ہے, اور نہ ہی افغان نیشنل آرمی, اس میں جو بہت سی کمزوریاں ہیں, ٹریننگ کی کمزوری ہے, مورال کی کمزوری ہے, اور بہت سی کمزوری ہے. مگر سردار صاحب, جو الزام پاکستان پہ لگایا جا رہا ہے حقانی نیٹ ورک کی سرپرستی کے حوالے سے, اس میں کتنی صداقت ہے, اور ہم ایسا کیا کر سکتے ہیں کہ کم از کم اس الزام کو جھوٹا ثابت کر سکیں؟ دیکھیں, وہ آپ کو جھوٹا ثابت کرنا بڑا مشکل ہو جائے گا, کیونکہ یہ تو ہماری حکومت بھی نہیں کہہ رہی کہ وہ پاکستان میں نہیں ہے. یہ آفیشلی حکومت کی طرف سے ایسا کوئی میں نے بیان نہیں پڑھا. وہ اگر ہیں یہاں پہ, جب تک وہ یہاں رہیں گے یہ آپ کو مسئلہ آتا رہے گا. افغانستان سے بھی آئے گا, اور باقی دنیا سے بھی آئے گا, اور امریکہ سے بھی آئے گا. تو پھر کیا کریں ہم؟ تو میں تو بار بار شروع سے یہ کہہ رہا ہوں کہ حقانی جو نیٹ ورک کی قیادت ہے اس کے ساتھ مذاکرات کرنے ضروری ہے, اور ان سے مذاکرات کر کے انہیں یہ کہا جائے, بڑے دوستانہ انداز سے کہا جائے کہ آپ اپنے آپریشنز میں آپ کے وہ کہیں افغانستان میں اس کو لے جائیں. آپ خود ہی کہتے ہیں کہ افغانستان 80% افغان آرمی کے کنٹرول میں نہیں ہے, اور آپ کے پاس بہت سی وہاں جگہ ہیں جو وہاں سے آپریٹ کر سکتے ہیں, تو آپ وہاں جا کے وہاں سے آپریٹ کریں. سردار صاحب, تو یہ ہم نے ابھی تک کیوں نہیں کیا؟ یہ میں نہیں جانتا جی, یہ تو ہماری اسٹیبلشمنٹ کا کام ہے. ہو سکتا ہے پولیٹیکل لیڈرز بھی اسے حل نہ کر سکیں, مگر میں یہ کبھی تجویز نہیں کروں گا کہ آپ حقانی نیٹ ورک کو زبردستی یہاں سے نکالیں, کیونکہ وہ ایک خامخواہ ایک نیا دشمن پیدا کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. انہیں بڑے طریقے سے, فرینڈلی طریقے سے انہیں کہیں کہ ہم آپ کو فیسلٹیٹ کر دیتے ہیں کہ آپ وہاں چلے جائیں, اور وہاں سے جو بھی آپ کا ملک ہے جو بھی آپ کرنا چاہیں کریں. ہمارے لیے بڑی ایک مصیبت بن جاتی ہے, اور ساری دنیا ہمارے اوپر انگلیاں اٹھاتی ہے کہ یہ پاکستان کروا رہا ہے. کہ جب تک یہ معاملہ ہم خود طے نہیں کرتے, اس قسم کی ہمیں دشواریاں آتی رہیں گی. تو سردار صاحب, یہ جو ہم نے آپریشن ضرب عزم شروع کیا, آپریشن رد الفساد ہمارا جاری ہے, اس سے پہلے بھی آپریشن ہوتے رہے, تو ان تمام آپریشن کے باوجود آج بھی ہم پر ایسے الزامات لگنا یہ کیا ظاہر کرتا ہے؟ دیکھیں, یہ آپریشن جو ہم کر رہے ہیں یہ پاکستان کے اندر جو دہشت گرد ہے, جو تحریک پاکستان ہے, صرف اس کے خلاف ہمارے آپریشن ہے, یا کوئی داعش کے لوگوں کے خلاف, یا کوئی ہندوستان کے کوئی جاسوس یا ایجنٹ
سیبوٹیئر جسے کہتے ہیں وہ یہاں ہیں. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی رائے میں ہم لوگ حقانی نیٹ ورک کے خلاف کوئی آپریشن نہیں کر رہے, کوئی کارروائی نہیں کر رہے؟ میرا نہیں خیال کہ ان کے خلاف آپریشن ہو رہا ہے, ٹھیک, اور میں اس کے خلاف ہونا بھی نہیں چاہیے, کیونکہ وہ پاکستان کے ساتھ انہوں نے آج تک کوئی نقصان پاکستان کا نہیں کیا, ٹھیک, تو ہم ان کا نقصان کیوں کریں؟ ٹھیک, ہم یہی کر سکتے ہیں کہ انہیں ہم طریقے سے مذاکرات کے ذریعے انہیں کہیں کہ آپ اپنے. ٹھیک ہے سردار صاحب, یہ بات آپ نے کر دی. ہمارے ساتھ بریگیڈیئر ریٹائرڈ سعد محمد بھی موجود ہیں, آپ ہمارے ساتھ ہی رہیں. بریگیڈیئر صاحب, آپریشن میں تو نہیں رہ سکوں گا, میں تو سفر میں ہوں. ٹھیک ہے, میں خدا حافظ کروں گا. جی بہت شکریہ سردار آصف احمد علی صاحب. بریگیڈیئر صاحب, سردار صاحب کہہ رہے ہیں سابق وزیر خارجہ کے حقانی نیٹ ورک کے خلاف تو ہم آپریشن نہیں کر رہے اور نہ ہی ہمیں کرنا چاہیے. تو میں دونوں باتوں سے متفق ہوں. مطلب ہے کہ آپریشن یا پکڑ دکڑ سے تو کوئی مسئلہ حل نہیں ہوگا. نہیں, ضرب عزم پر کس کے خلاف تھا؟ ضرب عزم تو آپ کی جو اندرونی پاکستان کے اندر مسائل تھے, جو یہاں پر دہشت گردی ہو رہی تھی, آپ اس کے خلاف کر رہے تھے نا. تو آپ نے تو لیکن ہمیشہ یہ کہا جاتا رہا کہ بلا تفریق ہو رہا ہے اور حقانی نیٹ ورک کے خلاف بھی وہ ایک پوزیشن ہے جو اسٹیٹ لیتی ہے. مطلب ہے کہ لیکن ہم تو حقیقت کے اوپر بات کریں گے نا, اور دوسری کرنی بھی نہیں چاہیے. میں اس کے خلاف ہوں کہ آپ پکڑ دکڑ شروع کر دیں اور آپ افغانستان کے حوالے کر دیں, نہ اس سے مسئلہ حل ہوگا. آپ نے کوشش کی, اس سے کیا ہوا کہ جو سرکردہ ان کے جو لیڈرشپ ہے اور جو ملا منصور کی فیکشن ہے جو طالبان کے موومنٹ کے اندر, وہ بہت کافی طاقت رکھتے ہیں ابھی بھی, وہ افغانستان چلا گیا. ان کا ملٹری کمیشن نظامی کا جو رئیس وہ ہے, ہیڈ ہے, رئیس ہے, وہ افغانستان چلا گیا ہے. وہ ایران کا ہے, اس کے تعلقات ابھی بڑھ گئے ہیں, ایران اس کی مدد کرتا ہے, وہ ہلمند میں ہے. تو آپ اگر یہ پکڑ دکڑ شروع کریں گے تو پھر آپ کا اثر نہیں ہوگا کہ آپ اس کو کس طریقے سے اور اس کو وہ کریں. اور جیسے سردار صاحب نے کہا, میں اس کے ساتھ بھی متفق ہوں کہ میں اس کو ایک سٹیپ آگے لے جاتا ہوں کہ آپ ان کے ساتھ بات چیت کریں, نہ کہ وہ افغانستان جائیں بلکہ وائلنس کو نیچے لے کے آئیں. جو موجودہ لیول آف وائلنس ہے نا, یہ جو 150 بندہ کابل مر گئے, یہ سارا الزام ہمارے اوپر آ رہا ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم جو ہے نا, ہم نے ہمارے نقصان نہیں پہنچایا ہے, ہمیں ڈپلومیٹکلی اینڈ پولیٹیکلی نقصان پہنچایا. اگر ہم ملیٹریلی نقصان نہیں پہنچایا تو یہ الزام اشرف غنی صاحب نے, اور افغان تقریباً 80% آبادی افغانستان کی یہ سوچتی ہے کہ پاکستان کرا رہا ہے. تو یہ ہمیں بہت بڑا نقصان ہے. اس کے اوپر جب ہم خود یہاں بیٹھ کے یہ مان رہے ہیں کہ یہ لوگ یہاں پہ موجود ہیں اور ہمیں ان سے مذاکرات کرنے چاہیے, تو پھر ہم کیسے دنیا کو یقین دلائیں کہ ہم اس میں شامل نہیں ہیں؟ تو ہمیں یہ آپ کے فارن منسٹر نے کہا ہے, واشنگٹن میں کہا تھا کہ وہ وہاں پر ان کے کچھ لیڈرشپ موجود ہے. تو اس میں تو مطلب ہے کہ آپ اگر ہم بھول جاتے ہیں. آپ شرطاج عزیز صاحب کی سٹیٹمنٹ نکالیں, واشنگٹن میں جب وہ گئے تھے, وہ مانے تھے کہ ان کے کچھ وہاں پر یہاں پر. تو اس کا مطلب ہے ہمیں امریکی ڈرون حملوں کے لیے پھر تیار رہنا چاہیے. ہاں بالکل, میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمیں اس سے پہلے کہ ہمارے اوپر دیکھیں, نہ تو ہم امریکی ڈرون حملوں کو روک پا رہے ہیں, نہ ہم حقانی نیٹ ورک کے حوالے سے کوئی ٹھوس پالیسی اپنا رہے ہیں, تو کیا کر رہے ہیں؟ ایک تو ہمیں بات چیت کرنی چاہیے نا. امریکہ کو آپ یہ دیکھ لیں, امریکہ نے ابھی تک کوئی انٹینشن ظاہر نہیں کی ہے کہ وہ ٹروپ وڈرال کرنا چاہتا ہے کمپلیٹ. He wants to maintain troops in Afghanistan. جو میں کہہ رہا ہوں اسپوائلر, میں کہتا ہوں کہ اسپوائلر آفیشلی تو ہم بھی یہی چاہ رہے ہیں. ٹھیک, نہیں ہم وہ نہیں چاہتے. ہم تو چاہتے ہیں نا کہ یہ اسٹیبلٹی آئے اور اس کے بعد یہ نکلیں. لیکن وہ پرماننٹ, جیسے کوریا میں رکھے ہوئے ہیں, جیسے جاپان میں ملٹری ٹروپس رکھے ہوئے ہیں, جیسے جرمنی میں رکھے ہوئے ہیں, وہ چاہتا ہے کہ ایک ملٹری کنٹینجنٹ 4000-3000 کا ایک افغانستان میں موجود ہو. ٹھیک ہے جی. طالب اس کے ساتھ بالکل بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. کانفلکٹ یہاں پر ہے, اس کو آپ نے ریزالو کرنا ہے کسی طریقے سے. اور اس کانفلکٹ کو ریزالو کرنے میں پاکستان کے اوپر جب ڈرون حملوں کی تعداد اگر بڑھتی ہے تو کس کا نقصان ہے؟ تو ہمارا نقصان ہم تو روک بھی نہیں سکیں گے نا انہیں. نہیں روک سکتے ہیں. تو ہم بیسیکلی حقانی نیٹ ورک کی وجہ سے یہ سب کچھ برداشت کر لیں گے. ہاں, تو یہ حقانی نیٹ ورک سے اوپر سے جو انڈین انفلوئنس ہے وہاں پر, اس کو نیوٹرلائز کرنے کے لیے تو افغانستان ابھی ایک پلے گراؤنڈ بن گیا ہے فار ویریس پاورز. اس میں پاکستان بھی اپنا حصہ ڈالا ہوا ہے. ایمبیسڈر محمد سعید خالد صاحب, آپ نے سن لیا سابق وزیر خارجہ کو بھی, بریگیڈیئر سعد صاحب کو بھی. آپ سمجھتے ہیں کہ حقانی نیٹ ورک کے حوالے سے ہماری یہ جو پالیسی ہے یہ سسٹینیبل ہے, اور کیا امریکہ ہمیں زیادہ عرصہ چلنے دے گا اس کے ساتھ؟ اس کے کیا کانسیکوینسز ہو سکتے ہیں؟ آپ نے یعنی حقانی جو لوگ ہیں, حقانی گروپ کے یا قبیلہ یا جو بھی ہے, آپ نے ان کے موومنٹ پہ کوئی پابندی نہیں لگائی. لیکن امریکہ نے جو ڈرون سے مارا ہے ابھی, تو انہوں نے ایک طرح سے وارننگ بھی ہے, ریمائنڈر بھی ہے کہ اچھا ٹھیک ہے,
آپ یہ نہ سمجھیں کہ آپ پاکستان میں چونکہ فریلی پھر رہے ہیں تو آپ کو ہم ٹارگیٹ نہیں کر سکتے، ہم کر سکتے ہیں. اور یہ نہ سمجھے کہ ہم صرف ٹرائبل ایریا میں ہی کرتے ہیں. ایگزیکٹلی. اور یہ ہر جگہ ہوگا. تو یہ اب یہ چیز جو ہے نا، یہ ایسی چیز ہے جو فرینکلی پاکستان نہیں کر سکتا. جنرل صاحب نے کہا ہے، آرمی چیف نے کہا ہے کہ جی آپ ہمیں ایکشنیبل انٹیلیجنس انفارمیشن دیں، ہم کارروائی کریں گے. امریکہ یہ کرنے کو تیار ہے، اس کا کوئی ہمیں پتہ نہیں ہے کہ آپ کو وہ انفارمیشن دے دیں کہ فلانا اکانی وہاں پہ پھر رہا ہے بازار میں، آپ جا کے اس کو پکڑ لیں. ٹھیک ہے، تو یہ چلتا رہے گا سلسلہ. لیکن اگر امریکہ سیریس ہے ان کو ٹارگیٹ کرنے میں تو پھر ان کو چھپنا پڑے گا. حقانی والوں کو کہاں چھپیں گے؟ یہ کہاں چھپیں گے؟ پہاڑوں میں چھپیں گے، غاروں میں چھپیں گے، بازاروں میں نہیں پھریں گے. آئی مین کہ ادھر اربن ایریاز ہیں، سٹیز ہیں، ان کی جو فریڈم آف موومنٹ جو ہے وہ ریسٹرکٹ کر دی جائے گی، اور پاکستان سے بھی کہا جائے گا کہ ریسٹرکٹ کرو اس کو. تو دونوں مل کے اگر تو ہم بیسیکلی کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں ابھی اپنی پالیسی میکنگ میں؟ مطلب کیا ہماری پولیٹیکل گورنمنٹ اور ہماری ملٹری اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ ابھی تک کوئی کلیئر فیصلہ نہیں کر پائی اس حوالے سے؟ نہیں، وہ تو پھر گیو اینڈ ٹیک کی بات آ جاتی ہے نا، کہ اگر ہم حقانی والوں کو بالکل ہم ریسٹرکٹ کر دیں گے تو آپ فضل اللہ کو اور اس کے لوگوں کو یا باقی جو وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں پاکستان کے خلاف جو ایکشن کر رہے ہیں، آپ ان کو ریسٹرکٹ کریں گے تو گیو اینڈ ٹیک میں پھر ہو سکتی ہیں. دیٹ از اے ویلڈ آئی تھنک ڈیمانڈ کہ جو ریسیپروکل بیسس پہ ہونی چاہیے. لیکن یہ لگتا ہے یہ چلتا رہے گا معاملہ، یہ کوئی اس کا کوئی شارٹ کٹ. اور امریکی امداد کا کٹ آف ہونا آپ کے خیال میں اس وقت پاکستان کا امریکی امداد پہ اتنا انحصار نہیں ہے کہ وہ بند ہو جائے یا جائے جو اس سے کوئی فرق پڑ سکتا ہے؟ آپ کیا کہتے ہیں؟ نہیں، اس وقت تو یہ ہے کہ امداد بہت کم ہو گئی ہے، اور وہ بیسکلی سپورٹ فنڈ جو ہے وہ آپ کے اخراجات کو یعنی کمپنسیٹ کرنے کے لیے ہے، کہ پاکستانی فورسز نے جو آپریشن کیے ہیں، جو وہیکل موومنٹ ہے، جو ٹروپ موومنٹ ہے، لوبریکینٹس ہیں، جتنے خرچے آتے ہیں تو وہ آپ کو اس کی پیمنٹ کر رہے تھے. وہ آہستہ آہستہ کم ہوتا جا رہا ہے، شاید اس کی اب اتنی ضرورت بھی نہیں رہی. تو اس سے تو ہماری اپنی ایبلٹی افیکٹ نہیں ہوگی کہ اگر ہم کارروائی کرنا بھی چاہ رہے ہیں ٹیررسٹ کے خلاف تو اس پہ افیکٹ نہیں ہوگا؟ آپ دیکھیں نا، آپ پہلے ساؤتھ وزیرستان میں گئے، پھر آپ نارتھ وزیرستان میں گئے، آپ نے ان کو کنٹرول کر لیا ایریاز کو، اب آپ کی پریزنس وہاں پہ پرماننٹ ہو گئی ہے، تو آپ کو شاید اتنے وہ ڈے ٹو ڈے آپریشن نہیں کرنے پڑ رہے. ٹھیک. اچھا بریگیڈیئر صاحب، آپ کے خیال میں جو پاکستان اور چائنا کے درمیان نزدیکیاں بڑھ رہی ہیں، کیا امریکہ کی یہ کنسرنز بھی ہو سکتی ہیں اور افغانستان کو ایک ایکسکیوز بنا کے امریکہ اس خطے میں ایران اور چائنا کے حوالے سے جو اس کے انٹرسٹ ہے یا جو حکمت عملی ہے اس پہ کوئی ٹھوس حکمت عملی کر رہا ہو؟ میں نے تو آپ کو عرض کیا تھا پہلے کہ وہ افغانستان سے مکمل انخلا نہیں کرنا چاہتا. اس نے کوئی ایسا بیان نہیں دیا، کوئی اسٹیٹڈ پوزیشن نہیں ہے کہ ہم کمپلیٹ وڈرال افغانستان سے کرنا چاہتے ہیں. اگر طالبان ہمارے ساتھ مذاکرات کریں تو ہم کمپلیٹ وڈرال افغانستان سے کر سکتے ہیں. وہ انہوں نے، اس کا مطلب ہے کہ میں یہ کنکلوژن ڈرا کر سکتا ہوں کہ وہ افغانستان میں کوئی نہ کوئی ملٹری پریزنس رکھے گا. جب وہ ملٹری پریزنس رکھے گا طالب میرے خیال میں بات نہیں مانے گا. ٹھیک ہے. لیکن آیا ہم اس کو کیا کریں؟ ابھی چائنا بالکل وہ پریزنس کیوں رکھنا چاہتا ہے؟ وہ ایران، ایک سائڈ پہ ایران ہے، سینٹرل ایشیا ہے، رشیا کا انفلوئنس ہے، چائنا ہے، اب انڈین اوشن. ہاں، تو وہ مطلب ہے کہ وہ ملٹری پریزنس افغانستان چونکہ ہب ہے اس پورے اس کا، اگر آپ دیکھ رہے ہیں تو وہ وہاں پر ایک ملٹری پریزنس رکھنا چاہتا ہے. ابھی افغانستان میں بھی وہاں پر اس کے سپورٹر ہیں. تو اگر کوئی پاکستان انیشیٹو لیتا بھی ہے تو اس کو سبوٹاج اسپوائلرز جو ہیں وہ سبوٹاج کر دیتے ہیں. جیسے ملا عمر کی ڈیتھ کی خبر کو نکال دینا، سبوٹاج کر دیے. لیکن امریکہ یہ بھی دیکھ رہا ہے کہ یہ سسٹینیبل ہے کہ نہیں ہے. مطلب ہے کہ وہ امریکہ وہ ہوتا ہے نا، پالیسی ابھی تک صحیح آئی نہیں ہے، تو آیا یہ سسٹینیبل ہے یا نہیں ہے. $4.5 بلین تو صرف افغان ملٹری جو افغان نیشنل آرمی اور سیکورٹی فورس، افغان نیشنل سیکورٹی فورسز ہیں وہ کھا جاتے ہیں سال میں. باقی امریکہ کا اپنا خرچہ ہے، جو اکنامک ایڈ دیتے ہیں وہ علیحدہ ہے. تو یہ سسٹینیبل بھی ہے کہ نہیں ہے. تو ہمیں اس کے اوپر کام کرنا چاہیے کہ کسی طریقے سے امریکہ اور طالبان کے جو یہ خلیج ہے اس کو ذرا کم کیا جائے. تو اس کے اوپر آگے بات چیت ہو سکتی ہے، کیونکہ ہمارا بیچ میں بہت بڑا نقصان ہو رہا ہے. ہمارا جو اکنامک ڈیولپمنٹ ہے نا، وہ ایک اس کے اوپر ایک ڈریگ شوٹ ہے جو سے وہ سلو ہے ہماری اکنامک گروتھ، بیکاز ہم ایک لڑائی میں اپنے آپ کو ڈالا ہوا ہے جو ونیبل نہیں ہے. ٹھیک ہے.